نبی کا دین ہے ایک امتحان فکر و نظر، کتاب حق کی زبان سے بیان فکر و نظر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس گفتگو کا آغاز میں جناب نسیم امروہی کے مرثیے کے 2 بند سے کرنا چاہوں گا۔ فرماتے ہیں نبی کا دین ہے ایک امتحان فکر و نظر، کتاب حق کی زبان سے بیان فکر و نظر، در علوم کا در آستان فکر و نظر، اور زمیں پر ختم رسول آسمان فکر و نظر، اور نظر میں سب ہیں مناظر جو حمد و ذکر میں ہیں، اور نقوش لوح بھی محفوظ ان کی فکر میں ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب کے نبی کی فکر، لقب جس کا وحی اور الہام، اور ہر ایک جگہ فلا تاخلون کا پیغام، اور بقدر عقل ہے سب سے تخاطب اسلام، اور بحد علم ہر ایک سے تعلق احکام۔ اور وسیم بھائی کے غلط کے تیغ کے جوہر سے دین پھیلا ہے، فقط علوم کے منبر سے دین پھیلا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، وسیم بھائی، بہت بہت شکریہ۔ اس گفتگو آغاز میں اس سوال سے کرنا چاہوں گا کہ کیا نعت مرثیے میں کبھی کہی گئی ہے؟ کیا مرثیہ نگاروں نے نعت بھی کہی ہے؟ واہ، بہت اچھا سوال ہے۔ اصل میں مرثیہ اس خاندان اہل بیت کے درد کا نام ہے، کیا کہنا، پیغام کا نام ہے، یقیناً کہی گئی ہے۔ ہاں، یعنی یوں سمجھیے کہ مرثیے کا جو بند ہے، اس کا ٹیپ کا شعر جو ہے ہاں، وہ صرف ختمی مرتبت پیغمبر اکرم پر تمام ہوتا ہے۔ ہاں، اگر آپ کو وہ میر انیس کا عمدہ ترین مرثیہ یاد ہے کہ جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے، جی جی، تو اس کے جو روز عاشور کی جو گرمی کو انیس نے بتایا ہے کہ بھن جاتا تھا جو دانہ جو گرتا زمین پر، یا ماہی جو موج سیخ پر آئی کباب تھی، وہ 8 بند بیان کر کر میر صاحب جب پلٹتے ہیں، گریز کرتے ہیں، اس دھوپ میں اکیلے کھڑے تھے شہ امم، کیا نے کہنے، دامن رسول تھا نہ سائے علم۔ تو آپ نے دیکھا نعتیہ، یعنی پیغمبر اکرم کو ٹیپ کے بند میں آشنا، اسی طرح سے جہاں کہیں بھی آپ کے ایک مضمون لایا ہے انیس نے اور دبیر نے، وہاں پر نعتیہ مضمون کو سب سے زیادہ آپ کے جو ہے یعنی اہمیت اور اس کی نورانی سے بخشیا ہے۔ مرزا دبیر کہتے ہیں، دیکھیں یہ جو ہماری دنیا ہے یہ کس سے روشن ہے؟ یہ چاند سے ہے یا آپ کے سورج سے ہے؟ جی جی، ایک ربائی کا ایک آخری شعر پڑھتا ہوں کہ حضور کے نام میں 2 میم ہیں، اور عربی میں جب ایک لفظ 3 حرف کا ہوتا ہے تو درمیانی حرف کو کہتے ہیں قلب، خوب دل کہتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے 2 میم، حضرت دبیر فرماتے ہیں 2 میم محمد سے جہاں روشن ہے، مضمون یہ دل شمس و قمر سے پایا۔ کیا کہنے، یعنی ہمارے پاس ضمیر لکھنوی نے 650 شعر کی آپ کے جو ہے معراج نامہ لکھا، ہمارے پاس آپ کے جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ 500 شعر سے زیادہ مرزا دبیر نے آپ کے معراج نامہ لکھا۔ میر انیس کے پاس معراج کے بہت سے شعر ہیں، لیکن معراج کے آپ کی گفتگو کو میں صرف اس طریقے سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہتے ہیں میر انیس معراج نبی میں، دنیا میں محمد سا شہنشاہ نہیں، کس راز سے خالق کے یہ آگاہ نہیں، باریک ہے ذکر قرب معراج رسول، خاموش کے یہاں سخن کو بھی راہ نہیں، سکون دیکھ کو بھی رہے ہیں راہ نہیں۔ کیا مضمون کھینچا ہے حضرت۔ یا جو دیکھیے جو نعت ہے، نعت کے 2 ہیں، ایک اصولی آپ کے جو ہے موضوعات،
ایک فرعی آپ کے موضوعات. جی اصولی موضوعات میں میلاد نامہ ہے، معراج نامہ ہے، حضور کے اخلاق ہیں، حضور کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، اس وجہ سے کہ سب سے بڑی نعت تو جو ہے محمد رسول اللہ ہے. ہاں قرآن مجید میں حضور کے نام سے، محمد کے نام سے 4 جگہ ذکر ہوا ہے. اور اس کے علاوہ اولو العزم پیغمبروں کا بھی جیسا نام ہوا ہے، پیغمبر کے ساتھ یا ایھا المدثر، یاسین، کئی ایسے خطابوں سے ہوا ہے، لیکن 4 جگہ حضور کے نام کے ساتھ بات ہوئی ہے. تو مرزا دبیر کہتے ہیں کہ کیا روئے پیغمبر نے ضیا پائی ہے، فرخاں کی بلا فرق یہ زیبائی ہے، ہر شے سے مقدم ہے ہمیں اس کا ادب، قرآن سے پہلے یہ کتاب آئی. کیا کہنے قرآن کیا سے مضمون ہے. ہاں آپ حضور کی منزلت کیا جانے. ہاں سب ہر شے سے مقدم ہے ہمیں اس کا ادب، قرآن سے پہلے یہ کتاب آئی ہے. اور ایک جگہ کہتے ہیں کہ اب یہ جو میں نے عرض کیا کہ معراج نبی میں جائے تشکیک نہیں ہے، شک نہیں ہے. معراج نبی میں جائے تشکیک نہیں ہے، نور کا تڑکا شب تاریک نہیں. حسین کے قرب سے یہ ثابت ہے دبی، اتنا کوئی اللہ کے نزدیک نہیں. کیا کہنے، دیکھ رہے ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ تو آپ کے جو ہے مانوی، یہ تو آپ کے کیا کہتے ہیں اصلی جوہر تھے، اصلی آپ کے. لیکن جو فرعی موضوع ہیں، جیسے حضور کے سایہ نہ تھا، اس پر دیکھیے کیا کہتے ہیں حضرت انیس فرماتے ہیں، آدم کو یہ تحفہ یہ ہدیہ نہ ملا، ایسا تو کسی بشر کو پایا نہ ملا. اللہ رے لطافت تنے پاک رسول، ڈھونڈا کیا آفتاب سایہ نہ ملا، ڈھونڈا کیا آفتاب سایہ نہ ملا. اور حضرت دبیر کہتے ہیں کہ یہی موضوع کو اندام نبی نے کیا صفائی پائی، سائے کی بھی وصل سے جدائی پائی. وہ سایہ ہوا دوات قدرت میں جمع، لکھنے کو خزانے روشنائی پائی. تو سایہ، دعوات، سیاہی، روشنائی، اگر یہ آپ کے عمدہ ترین حضور کے یعنی ثانوی فضیلتوں پر، کیونکہ حضور کے خصائل ہوں، حضور کے شمائل ہوں، حضور کے آپ کے جو ہے یعنی صفات ہوں، ان کے بارے میں جو گفتگو ہے وہ بہت ہی عمدہ ترین ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سوال کے جواب میں ہاں ہر مرثیہ نگار نے، لیکن موجودہ 19ویں صدی اور 20ویں صدی جو اسٹڈی میری آپ کے مرثیہ نگاروں پر ہے، کسی نے بڑے اعتماد سے کہہ رہا ہوں، نسیم امروہی کی طرح سے نعتیہ اصولی اور فرعی، اصلی اور فرعی موضوعات کو ایک جگہ پیش نہیں کیا. ماشاءاللہ. اور یہاں پر فرزند ارجمند وسیم ابن نسیم ہیں، تو میں یہ چاہوں گا کہ ان کا جو خوبصورت آپ کے، ویسے تو گلشن ہے پورا نعت کا، لیکن ان پھولوں کو گلدستے سے پیش کرنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ نسیم کے جگر ہمارے پاس بیٹھے ہیں جو وسیم ہیں، ان سے کہوں گا کہ کچھ 2-3 بند پڑھ دیں تاکہ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھا سکوں. سبحان اللہ. یہ بند ہے سائے سے متعلق ہے، جیسے آپ پڑھے دبیر اور انیس کا. ظاہر ہے بابا نے انیس کو خدائے سخن کہا ہے اور دبیر کو خدوے سخن کہا ہے. یقینا. تو خورشید احمد کا جسد، خورشید ہے احمد کا جسد، بدر ہے سایہ. واہ کیا کہنے. پنہا صفت فیض شہ بدر ہے سایہ. واہ. جو علم خدا میں ہے وہ ذی قدر ہے سایہ. چھپنے سے ہے روشن کہ شب قدر ہے سایہ. چھپنے سے ہے روشن کہ شب قدر ہے سایہ. رخ شمع ازل محفل عرفاں کے لیے ہے، سایہ وہ سیاہی ہے جو قرآن کے لیے. سایہ وہ سیاہی جو قرآن کے لیے. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سایہ ہو تو کیوں کر کے نبی عین خدا ہے. عین خدا ہے. واہ عین خدا ہے. کیا بات ہے. اور آنکھ کا سایہ کہیں دیکھا نہ سنا ہے. نہ سنا ہے.
اب ذہن کو دعویٰ ہے کہ مضمون یہ نیا ہے. اب ذہن کو ہے دعویٰ کہ مضمون نیا ہے. مضمون یہ نیا ہے. ہاں ذل نبی بیت امامت میں چھپا ہے. کیا کہنے, دوبارہ عطا کیجیے. ہاں ذل نبی بیت امامت میں چھپا ہے. سبحان اللہ. پردے میں رہے حکم ہے یہ رب غنی کا. پردے میں رہے حکم یہ ہے رب غنی کا. لو آج کھلا فاطمہ سایہ ہے نبی کا. فاطمہ سایہ ہے نبی کا. کیا تشبیہ ہے, کیا بات. سبحان اللہ. بندی ہے ڈاکٹر صاحب. ارشاد. حیرت ہے کہ اس پاک شجر میں نہیں سایہ. حیرت ہے کہ اس پاک شجر میں نہیں سایہ. جس نخل میں سایہ نہیں بیکار لگایا. واہ کیا کہنے. جس نخل میں سایہ نہیں بیکار لگایا. ہاں سایہ ہے موجود مگر حق نے چھپایا. ہاں سایہ ہے موجود مگر حق نے چھپایا. جو بدر کے مانند احد میں نظر آیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جو بدر کے مانند احد میں نظر آیا. ہر جنگ میں ہم راہ رسول عربی ہے. ہر جنگ میں ہم راہ رسول عربی ہے. سائے کو محمد کے جو پوچھو تو علی ہے. کیا کہنے. دیکھیے اسی کو کہتے ہیں نعت اور منقبت. خانوں میں آپ جدا نہیں کر سکتے. محمد و آل محمد کو دو آپ کے گلستانوں میں آپ بانٹ نہیں سکتے. یہ آل محمد ہیں, یعنی جب تک محمد کا سایہ ان پر ہے. کیا کہنے. تو اس لحاظ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ خاندان ہے جس میں جسم اور سایہ ملے ہوئے ہیں, الگ الگ نہیں ہوتے. حضور کے اہل بیت جو ہیں حضور کی جو ہے پورے ساتھ ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا عزیز صاحب کہ عمدہ ترین نعتیہ مضامین بہت سی, ان کی غزلوں میں بھی میں نے بہت سے آپ کے جو ہے اشعار نکالے ہیں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بڑی توفیق ہے کہ مرزا غالب جیسے شخص نے بھی آپ کے کوئی 300 کے اوپر اشعار کا معراج نامہ لکھا. انہوں نے بہترین آپ کے غزل لکھی معراج پر. تو یہ شاعروں کے لیے ایک باعث توفیق تھی کہ نعت پر. یہ جو حالی کا جو مسدس میں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, تو اس کے لحاظ سے اسی بحر میں اور اسی ٹون میں دو چار شعر آپ جو ہے نسیم کے بھی سن لیں. اس کے بعد میں بعد میں سناؤں گا کہ جس کو واقع میں ایسی نعت کہتے ہیں جو مرثیے کے چہرے میں ہے, کہ ایسی نعت آپ کے جو ہے اردو ادب اور نعتیہ آپ کے کیا کہتے ہیں ادب مشکل سے پیش کر سکے گا. تو وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا نسیم کہتے ہیں. نسیم کے مسدس کے دو بند دیکھیے کہ وہ خیر البشر فخر اولاد آدم, بشیر و نذیر و ظہیر دو عالم, وہ لطف مکمل وہ خلق مجسم, بنی نوع انسان کا غمخوار و ہمدم. کیا کہنے. غنی اور گدا کا سہارا محمد, خدا کا محمد ہمارا محمد. کیا کہنے. آپ یاد ہے 10 سال کی عمر میں نسیم نے کہا تھا ہمارے محمد تمہارے محمد, سبھی امتی کے سہارے محمد, سحر اٹھ کے ہم جن کا پڑھتے ہیں کلمہ, وہ ہیں آمینہ کے دلارے محمد. وہی 10 سالہ نسیم اپنی پیری میں کہتا ہے کہ محمد وہ گم گشتہ قوموں کا ہادی, جو عالم میں علم و عمل کا منادی, وہ پیغمبر عزم وہ خود اعتمادی, شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادی, نہ دنیا پرستی نہ رہبانیت ہے, معیشت پہ دامہ پہ روحانیت ہے. کیا کہنے سرکار, کیا تو کہنے. یہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہے وسیم بھائی اور رضوی صاحب کے ایک مرثیہ جو پیغمبر اکرم کے حال میں ہے, اس میں میں تحقیقی اور تشریحی نظر سے اس پر نظر ڈال رہا تھا, کیونکہ میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں نعتیہ ادب کا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جس کے دیباچے میں خود شاعر آل محمد نسیم امروہوی کہتے ہیں کہ میں نے ان کے مآخذ میں صحائے ستہ
اور مسلمانوں کی دیگر مشہور کتابیں شامل ہیں، جن میں صواعق المحرخہ ابن حجر مکی، مرقات شرح مشکوت، شواہد النبوت، در منشور اور تفسیر کبیر امام رازی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یعنی ایک گلستان سے گلچین کر کر قرآن مجید، احادیث سے پیغمبر اور اس کے علاوہ اسلامی کتابوں سے ملا کر اور نچوڑ جو نکالا ہے، وہ ذرا دیکھیے کہ کیا اس نعت کے ہر مصرے کا ایک فقرہ یا ایک کسی طرح سے تلمیحات جس کو ہم کہتے ہیں، جیسے پڑھتا ہوں میں، شہر علوم وہ شاہ مدینہ ہے مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ، شہر علوم کیا کہہ رہے ہیں؟ انا مدینۃ العلم و علی بابہا، اس طرح توجیہ۔ شہر علوم اس طرح سے نہ پڑھیں، شہر علوم، اور ہم حضور کو کیا کہتے ہیں؟ شاہ مدینہ کہتے ہیں۔ شہر علوم و شاہ مدینہ ہے مصطفیٰ، اسرار کبریا کا خزینہ ہے مصطفیٰ، کیا کہنے، قلزم ہے معرفت تو سفینہ ہے مصطفیٰ، توحید کے عروج کا زینہ ہے مصطفیٰ۔ اس کو کہتے ہیں کہ یعنی توحید تو آپ کے حضرت آدم سے شروع ہوئی ہے، لیکن یہ عروج پہ ہے، ختم نبی، یعنی یہاں پر آپ کی شریعت تمام ہو رہی ہے۔ کیا کہنے، توحید کے عروج کا زینہ ہے مصطفیٰ، آئینہ جلی ہیں خدا کے صفات کا، ان کی صفات پاک تعارف ہیں ذات کا۔ کیا کہنے، کیا کہنے، یعنی یہ جو اگر وہ کریم ہے تو یہ بھی کریم ہے، اگر وہ رحیم ہے تو یہ بھی رحیم ہے، ماشاءاللہ، اگر وہ رحمت ہے تو یہ رحمت للعالمین ہے۔ آئینہ جلی ہیں، وہ مخفی ہے، وہ نہا ہے، آئینہ جلی ہے خدا کی صفات کا، ان کی صفات پاک تعارف ہیں ذات کا، صبح ازل ہے خط گریبان مصطفیٰ۔ شعر یہ دیکھیے، کیا کہنے، ہے کوئی آپ کے مضمون اس طرح سے، سہن الست گوشے دامان مصطفیٰ، عرش اولا منارے ایوان مصطفیٰ، نور عمل چراغ شبستان مصطفیٰ، معراج منزلت کی حد ناتمام ہے، حسین تو نبی کے دو ابرو کا نام ہے۔ کیا کہنے، حسین تو نبی کے دو ابرو کا نام ہے۔ کہتے ہیں معراج میں حسین کے قریب، یعنی حسین تو اس کو کہتے ہیں آپ کے تشبیہ ہے، آپ کے استعارہ متحرک، یعنی شاعر یہاں پر ایسی چیزیں دے دیتا ہے جیسے آپ دو آئینوں کو ایک کے سامنے رکھ دیں تو ایک کے اندر ایک کھلتے چلے جاتے ہیں۔ معراج میں دیکھیے یہ کتنا خوبصورت معراج پر اور حسین پر شعر ہے، معراج منزلت کی حد ناتمام ہے، حسین تو نبی کے دو ابرو کا نام ہے، کاف اور نون مت تابان منقبت، لولاک حسن مطلع دیوان منقبت، خالو بلا قصیدہ ذیشان منقبت، قرآن زبان حق سے غزل خان منقبت، حیران جو سن کے سورہ کوثر عقول ہیں، تین آیتیں مثلث نعت رسول ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اب ہے، یعنی اردو میں پہلے تو آیات کا لانا، آیات کے فقروں کا لانا عربی، یہ وجہ یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ شاعر آل محمد نسیم امروہوی نے جو لغات لکھی ہیں، ان لغات میں لفظ کا تلفظ پوری طریقے سے رکھا ہے۔ آپ عربی کے لفظ کا تلفظ بعض وقت آپ کچھ دبا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ آیات قرآن یا فقرہ قرآن یا لفظ قرآن لے رہے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے۔ تو اس کا جو نزاکت ہے اتنا آسان نہیں ہے کہ حیران جو سن کے سورہ کوثر عقول ہیں، تین آیتیں مثلث نعت رسول ہیں، چشم بصیر شم شبستان معرفت۔ کیا کہنے، دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی ہاں، جی ہاں، جی بالکل، کہ چشم بصیر شم شبستان معرفت۔ اب اور کتنا مشکل ہے دیکھیے آپ کے لب، دفتین نسخہ قرآن معرفت، پورا دفتین جو ہے آپ کے تلفظ ہو رہا ہے مصرے میں۔ دل نفس معرفت تو نفس جان معرفت، واجب شناس
تاحد امکان معرفت، ذات و صفات عیب کے آئینہ دار ہیں، عرفان کردگار کے پروردگار ہیں. یہ بیت دوبارہ عطا کی. دیکھیے آپ کے کیا رضی صاحب، دیکھیے کہ ذات و صفات غیب کے آئینہ دار ہیں، عرفان کردگار کے پروردگار. کردگار اور پروردگار کو جو ہے جمنا باغ ازل میں باعث تخلیق جز و کل، یعنی میری وجہ سے تمہاری وجہ سے تو یہ دنیا بنی ہے. باغ ازل میں باعث تخلیق جز و کل، بزم عمل میں گلشن فکر و نظر کے گل، یہ مبتدائے خلق یہی خاتم الرسل، میں نام لوں ابھی تو ہو صلی اللہ کا غل. نام لوں اگر تو صلی. دیکھ رہے ہیں آپ لہجے، دیکھیے اس کو کہتے ہیں مصروں میں آپ کے کیا کہتے ہیں، یعنی نغمگی تو ہے، غنایت تو ہے، نغموں میں استفاہیہ اور بیانیہ لک کے ساتھ. اس میں دیکھیے معنی جو ہے 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہے معنی صورتیہ، یعنی میں جب کہوں کہ بادشاہ کے سر پہ تاج ہے تو آپ کے ذہن میں ایک بادشاہ کی تصویر آئے گی اور اس کے سر پہ تاج آئے گا، اس کو کہتے ہیں معنی صورتیہ. ایک ہے معنی فکریہ، یعنی میں کہوں علم دولت سے بڑا ہے تو نہ علم کی کوئی چیز آپ کے ذہن میں آئے گی نہ دولت کی کوئی تصویر آئے گی، لیکن آپ معنی سمجھ جائیں گے. تیسری چیز ہے معنی شاعرانہ، یعنی ادھر شاعر نے شعر پڑھا، ادھر آپ کا چہرہ بشاش ہو گیا، ادھر آپ کے جو ہے بلڈ پریشر ایسا محسوس ہوا کہ ایک توانائی آپ کے بدن میں چلے گئی، ابھی جیسا ہمارا حال ہو رہا ہے. تو اس کو کہتے ہیں معنی شاعرانہ. بڑا شاعر جو ہے الفاظ میں معنی شاعرانہ بھرتا ہے. وہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نسیم امروہوی کہتے ہیں، دیکھا آپ نے، ذات و صفات غیب کے آئینہ دار ہیں، عرفان کردگار کے پروردگار ہیں، میں نام لوں ابھی تو ہو صلی اللہ کا غل. کیا کیا کریں، بیان شرف بے حساب ہیں، اللہ لا شریک ہے. یہ لاجواب ہے، کیا کہنے، اللہ لا شریک ہے، اللہ لا شریک ہے. یہ جو مصرع ہے آپ کے عرفی شیرازی کا کہ یہ نعت کہنا جو ہے آپ کے یہ تلوار کی دھار پہ چلنا ہے، اس وجہ سے کہ کہیں آپ کے ثواب عذاب میں نہ بن جائے، کہیں آپ کے یہ عہد اور احمد کا مسئلہ ہے، اس کو کہتے ہیں اللہ لا شریک. تو یہ لاجواب ہیں، یہ رازدان غیب ہیں، وہ غیب کا ہے راز، یہ ہیں معال کار اگر وہ ہے کار ساز، ان کا بھی اس میں نام ہے، اس کی جو ہے نماز، ان کا بھی اس میں نام ہے، اس کی جو ہے نماز، لیکن وہ ہے حقیقت کبراس. تو یہ مجاز حادث کے اور قدیم کے یہ جانبین ہیں، بالکل ادھر نہ بالکل ادھر، بین ہیں. کیا علامہ اقبال نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ خلق اور مخلوق کے درمیان جو ہے نا، پڑھیے عبدہو کی بات جو کرتے ہیں علامہ اقبال جو اپنے کلام میں کہتے ہیں ہم عبد ہیں، حضور عبدہو ہیں. عبدہو کی شان ہی الگ ہے، عبدہو کی آپ کی عظمت ہی الگ ہے، عبدہو کا مقام ہی الگ ہے. وہ ہم جیسا ہے لیکن ہم جیسا نہیں ہے، وہ بہت عالی مرتبت ہے. وہ کردگار عقل یا استاد جبرائیل، یہ کمپیریزن دیکھیے آپ کے جو وہ کردگار عقل یہ استاد جبرائیل، وہ خالق جمال یہ آئینہ جمیل، وہ عین خیر و عدل یہ با خیر و بے عدیل، وہ نور یہ ظہور، وہ دعویٰ تو یہ دلیل، دعویٰ تو یہ دلیل کہ میں نے اشرف المخلوقات پیدا کی ہے. مجھے یاد آ رہا ہے نجم آفندی کے آپ کے جو ہے کا شعر کہ صورت گر ازل نے، نعتیہ شعر ہے نجم آفندی کا، صورت گر ازل نے تیرے اعتبار پر ایک مشت خاک تھی جسے انسان بنا دیا. کیا کہنے، اگر حضور جب آ گئے ہمارے شوم میں، ایک مشت خاک ہم کو انسان بنا دیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں وہ نور یہ ظہور، وہ دعویٰ یہ تو یہ دلیل، انسان کے بھیس میں سمدیت لیے ہوئے احمد عہد ہیں می میں مشیت لیے. کیا کہنے احمد عہد ہے، وہ بھی ہے ایک، یہ بھی دو عالم میں انتخاب. اپنا جو وہ جواب تو اپنا یہ خود جواب، وحدت کا شمس وہ یہ رسالت کے آفتاب، وہ خالق کتاب تو یہ خود بو خطاب، وہ خلزم کرم یہ کرامات، وہ خلزم کرم یہ کرامات جناب ہیں، وہ ذات
اولین یہ ختمی معاب ہیں، وہ منبع عطا تو یہ دریائے فیض وجود، وہ کائنات غیب تو یہ عالم شہود، وہ واجب الوجود تو یہ لازم الوجود، وہ قابل سجود تو یہ لائق درود، وہ قابل سجود تو یہ لائق درود۔ کافی نہیں کہ صرف انہیں خلقت کرے سلام، حق کی نماز بھی دم رخصت کرے سلام، وہ کردگار یہ سند ذات کردگار، وہ طور ہیں یہ نور، وہ جلوہ یہ جلوہ زار، وہ خلق یہ خلیق، وہ حق اور یہ حق گزار، وہ شاہد قدم، وہ حدوث اور صدا بہار، وہ اسم ذات ہیں تو یہ جسم صفات ہیں، وہ حی لا یموت یہ مر کر حیات ہیں۔ کیا کہنے، وہ یہ مر کر حیات ہیں۔ یہ جو وہ ہے آپ کے نعت، اس کا میں اس وجہ سے پیش کر رہا ہوں کہ ایسی نعت اردو ادب میں نہیں ہے۔ میں بہت سی چیزیں چھوڑ رہا ہوں، چھوڑ کر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ پورا طریقہ کر یہاں پر آگے بڑھتے ہیں۔ یہ کوئی 60 یا 40 بند میں پوری طریقے سے ہر طریقے سے آگے بڑھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ صفات جو حضور سے مربوط ہیں اس میں پوری طریقے سے آپ کے گفتگو کرتے ہیں کہ ضامن کے زندگی کی مشیت سے حشر تک، عابد کے چشم دید شہید انجمن فلک، زاہد کے ذوق فاق کشی دل کی ایک للک، ناسے کے جس کی تلخی گفتار پر نمک، ہمدرد جس کو غیر کا درد آپ سے سوا، مشفق کے سرپرست ہے ماں باپ سے سوا۔ کیا کہنے، یعنی ہر ایک جو مولا کے جو خصائل ہیں، مولا کے جو فضائل ہیں، مولا کے جو آپ کے جو ہے یوں سمجھیے کہ شمائل ہیں، ان کے ایک ایک لفظ کو آگے بڑھایا ہے۔ گوہر کے رمز کن فیکون جس کی ہے صدف، جوہر کے جس کے فیض سے فائز ہوئے سلف، مومن کے جس کی چھوٹ سے بھی شک برطرف، عارف کے راہ شوق میں حج جس کے ماں عرف، فرقان رمز باطل و حق کھولتا ہوا، قرآن وہ خاموش نہیں بولتا ہوا۔ کیا کہنے، قرآن وہ خاموش ہے، ناطق ہے قرآن۔ یعنی میں یہ اس وجہ سے آپ کو سنا رہا ہوں، اول کے جس کے دم سے صفی کو ملی صفا، آخر کے جس کے رخ سے ازل اور عبد خفا، عالم کے بعد بات اشارت وہ فلسفہ، چیدہ چنیدہ جس کا لقب بھی ہے مصطفیٰ، اج آسنا کے آئینہ کبریائی ہے، بندہ بشیر کے جاہ و جلال خدائی ہے۔ یہ جو ایک میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک مرثیہ جو رحلت پیغمبر اکرم کے حال میں لکھا گیا ہے، اس میں جو نعتیہ مضمون ہیں، اگر کوئی ریسرچ اسکالر، اگر کوئی نعت کا طالب علم، اگر کوئی آپ کے نعت داں اس کی تشریح کرے تو آپ یقین مانیے کہ یہ تقریباً کئی سو صفحے کا دفتر بن جائے گا۔ یعنی یہ ہے مرثیے میں نعت نگاری، یہ ہے جب ایک منسیم جیسی آپ کے جو ہے یعنی اس گلشن عشق کو اہل بیت میں آپ کے ایک فکر دوڑتی ہے تو مضمون خود بنتے آتے ہیں۔ میں تو آپ کے سامنے بہت کچھ شعر اس نعت کے جو مرثیے کی تشبیب اور چہرے میں تھے آپ کو سنایا ہوں، ورنہ مزہ تو وہ ہے کہ عاشقان حضور اکرم بیٹھیں اور اس گلشن کا اندلیب نسیم امروہوی اپنے پوری طریقے سے جو اس کے خدا ان کے درجات کو عالی کرے، اس وجہ سے کہ صبا اکبر آبادی نے آپ کے جو ہے نجم افندی نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ نجم افندی کہتے ہیں کہ جو شاعر حضور کی جو ہے مدح کرتا ہے وہ زندہ رہتا ہے، کہ جس طرح سے نجم افندی نے کہا ہے کہ ہم مر کر بھی آپ کے جو ہے حضور کی کیونکہ مدح کر چکے ہیں زندہ رہیں گے۔ اور یہی چیز آج ہم بیٹھے ہوئے ٹورانٹو میں ہمارے بہترین یوں سمجھے کہ مرثیے خان اور ادیب اور عمدہ آپ کے ادب پر نظر رکھنے والے محترم اصغر رضوی بھائی کے ساتھ ہیں، جو پوری طریقے سے ہم کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ حسن یوسف کو بازار مصر میں پیش کریں۔ نعتیہ کلام نسیم امروہوی کا آپ تک پہنچے۔ اللہ اس کوشش یہ ہے کہ اس کے ہر بند کو ہم دہراتے رہیں تاکہ ہم اپنی زندگی میں کی محمد سے وفا تو نے تو
ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے۔ ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب، میں سوال یہ پوچھا تھا کہ کیا مرثیہ گو شاعروں نے نعت کہی ہے، اور جواب جس کا خلاصہ میں کر دوں کہ نعت کی اوج اور معراج مرثیہ نگاروں کی شاعری ہے، یقیناً، اور نعتیہ مرثیوں کی معراج جناب نسیم امروہی کی شاعری ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ، بہت شکریہ۔